گھر چلائے تھے، نہ ہی انہوں نے یادگاریں ان کی تباہ کی تھی، اور نہ ہی انہیں یحییٰ خان پارٹ 2 کہا تھا، اور نہ ہی ان سے انہیں جانور کہا تھا، اور نہ ہی انہیں میر صادق اور میر جعفر کہا تھا۔ سیم میاں نواز شریف کی گورنمنٹ 3 بار ختم ہوئی ہے، تینوں بار وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھ کے وہ اپنے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ایک بار جدہ چلے گئے، دوسری مرتبہ انگلینڈ چلے گئے، اس دوران جو ایک وقفہ تھا اس کے درمیان جدہ اور انگلینڈ میں آتے جاتے رہے، اور صرف انہوں نے گجرانوالہ میں ایک تقریر کی تھی جن کے اندر انہوں نے 3 جرنیلوں کے نام دیے تھے، وہ بھی صاحب لگا کے، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ آگے نہیں گئے تھے کہ انہوں نے میر صادق یا میر جعفر قرار دے دیا، تو صرف انہوں نے نام لیا اور کہا کہ جی تاریخ آپ سے حساب مانگے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، صرف اتنی انہوں نے بات کی تھی۔ جیسے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت اٹھایا کہ دیکھیں جی انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے یا فوجی قیادت کے خلاف بات کی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ غلطی نہیں کی کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی ہو، یا پھر انہوں نے کنٹونمنٹس کی طرف چلنا شروع کر دیا ہو، یا پھر انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا ہو، یا پھر انہوں نے یونیفارم لہرا دی ہو، تو یہ غلطی انہوں نے نہیں کی اور وہ خاموش ہے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل ٹکرا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کو کسی ملک کے اندر بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو ملک قائم رہتا ہے، جس دن اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس دن ملک ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سوویت یونین تھے، جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی تو سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اب رشیا جو ہے اگر جب اس کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی تو رشیا بھی ختم ہو جائے گا، امریکہ جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی، وہ 50 اسٹیٹس الگ الگ ہو جائے گی، 50 ملک بن جائیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کور گلو ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے، وہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا ہوتا۔ تو عمران خان صاحب نے غلطی یہ کی کہ بجائے اس کے کہ وہ خاموشی اختیار کرتے اور درمیان کا راستہ نکالتے اور گفتگو کرتے رہتے اور اس راستے پہ چل کے وہ دوبارہ واپس آ جاتے، تو عمران خان صاحب ٹکراتے رہے جس کا نقصان ان کو ہوا، اور اب بھی وہ ٹکرا رہے ہیں جس کا نقصان انہیں ہوگا۔ آج اگر وہ صرف جنرل عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کل کو یہ ٹارگٹ جو ہے صرف ان تک نہیں رہے گا بلکہ پورے افواج پاکستان تک رہے گا، اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے پوری فوج کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بول بول کے ان کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے وہ اپنے راستے بند کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور جس طرح پوری دنیا کرتی ہے، اور یہ نہیں کہ جو گاندھی جو ہے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا، قائد محمد علی جناح نے جو راستہ اختیار کیا تھا، انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی جس کے خلاف وہ تحریک چلا رہے تھے، اور ان کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے پاکستان بنایا ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ تو جو کام قائد محمد علی جناح کرتے رہے، گاندھی کرتے رہے، پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر کرتے رہے، تو عمران خان صاحب کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن قرار دے دے اور اس کا نقصان ہوگا۔